فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ روح القدس کی مدد سے، حکمت اور مکاشفہ کی روح سے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ Shalom and welcome to Yasarim El Revelation Bible Podcast. Today, revelation under grace and truth in Christ Yeshua, spiritual focus in faith. ہم وشواس کی آتما سے چل رہے ہیں، مگر ہمارا جو آتمک دھیان ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ ہمارے پاس ایک تصویر ہے، واقعات ہے مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے، اور بھی صاف اور سرل بھاشا میں۔ متی 14 میں اس کی 25 یعنی 25 آیات، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کے مارے چلا اٹھے۔ کس کے مارے؟ ڈر کا روح ہے، ڈر کے مارے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ میں روح القدس کا مکاشفہ ہے کہ روح کا یہ اشارہ ہے کہ میں وہی ہوں جس کی بابت لکھا ہے کہ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ تو پہلا نشان یعنی مکاشفہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ روح القدس کے وسیلے پطرس نے اس سے جواب میں کہا، پطرس نے روح القدس کے وسیلے نہیں کہا، یہ روح القدس کے وسیلے ہم پر مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے کہ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا۔ جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد یعنی کمزور ایمان والے، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ حقیقی واقعات کیا درساتا ہے کہ وشواس میں آپ کا دھیان یسوع پر کتنا ہے، یعنی ایمان کے بانی کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ چاہے پطرس یسوع کے پاس جا رہا ہے، یسوع کو تاکتے ہوئے، اور یسوع ہی کی طرح پانی پر چل رہا ہے، مگر ہوا اور ڈر کی وجہ سے ڈوبنے لگا۔ اور ڈوبا کیوں؟ کم اعتقاد کی وجہ سے، یعنی کمزور ایمان کی وجہ سے۔ یعنی یسوع کے جیسے پانی پر چلنے کے لیے پانی تمثیل ہے کلام کی۔ جو کلام میں یعنی جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جو کلام میں مسیح کے حق میں لکھا ہے، ہدایت ہے، پانی یعنی کلام کی ہدایت پا کر خدا کی روح کے جیسے روح القدس میں چلنا، مگر یوں ہی ایمان کمزور پڑا تو اسی پانی میں ڈوبنے لگا۔ کشتی نشان ہے صلیب کا، تو مکاشفہ کیا ملتا ہے کہ کامل ایمان، کیونکہ یسوع کامل ایمان ہے۔ یسوع مسیح سے ہر ایک چیز کامل ہوتی ہے،
संपूर्ण होती है, मामूर होती है, क्योंकि वो हैं ही कामिल। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद मुझे बचा। यस्सु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इत्तका, तूने क्यों शक किया? अब जो पतरस ने हवा देखी, ये कौन सी हवा है जिसके बाद किश्ती यानी सलीब की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वो पानी से बाद में कहाँ पर आए? किश्ती पर। किश्ती दर्शाती है सलीब को कि ज़रूरत, सलीब की ज़रूरत पड़ती है। डूबना यानी मौत। मौत किससे आई? आदम से। आदम के वसीले गुनाह आया, गुनाह के वसीले मौत है, और यूं मौत सब आदम ज़ात में फैल गई, सब आदमी में फैल गई। और ज़िंदगी और इत्मीनान यीशु मसीह के वसीले से। ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। अब जहाँ सूखी ज़मीन है, जहाँ पानी नहीं यानी कलाम नहीं, खुश्क ज़मीन दर्शाती है जहाँ पर पानी नहीं यानी सच्चाई का कलाम नहीं। और जहाँ सच्चाई का कलाम नहीं यानी पानी नहीं यानी सच्चाई का कलाम नहीं, वहाँ किश्ती भी नहीं चलेगी, क्योंकि किश्ती को चलने के लिए और चलाने के लिए पानी चाहिए यानी सच्चाई का कलाम। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। और पानी और चलने के लिए रूहुल कुद्स चाहिए, और पानी पर चलने के लिए रूहुल कुद्स चाहिए यानी खुदा की रूह, यानी खुदा की रूह। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। खुश्क ज़मीन गुनाह आलूदा बदन को दर्शाती है। अब आपको मुकाशफा की रूह से, प्रकाश की रूह से सलीब को विश्वास में किश्ती के तौर पर जानना है। और किश्ती कैसे उठती है? पानी से। किश्ती पानी से उठती है, और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बड़ा, और किश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। और यस्सु ने सलीब को उठाया। यस्सु कलाम है, ठीक है। कलाम ने यानी पानी ने, कलाम ने किसको उठाया? सलीब को। और किश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, ठीक है। तो यस्सु ने किसको उठाया? सलीब को उठाया, जिस तरह पानी ने किश्ती को। कहा खुश्क ज़मीन से। कहाँ से उठाया पानी ने? खुश्क ज़मीन से। कौन सी खुश्क ज़मीन? यानी गुनाह आलूदा जिंदगी। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूँ। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। तब आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था।
اور آدم سے اس نے کہا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اس پانی نے یعنی یسوع نے کشتی کو اٹھایا، یعنی صلیب کو، جو لعنت کو درساتی ہے۔ کہاں سے؟ لعنتی زمین سے۔ اب یہ صلیب کلام خدا پر ہے، یعنی کشتی کلام خدا یسوع پر ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مارخانے سے تم نے شفا پائی۔ سمندر میں جب کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا انسان کو کشتی میں جو سوار ہوتا ہے، تو اس کی سیفٹی کے لیے اس کو لائف بوٹس دی جاتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے، حالاتوں کی وجہ سے سمندر میں کوئی ایسے حالات بنے، کشتی ڈگمگائے، تو نہ ہو کہ کوئی سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے کوئی جان جائے، تو انسان کو زندگی بچانے کے لیے لائف بوٹس دی جاتی ہیں، سمندر کے پانی میں زندہ رہنے کے لیے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ تو پترس کو کس نے بچایا؟ بیٹے نے، بیٹے مسیح یشوع نے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہیں۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں، ڈر کی روح نہیں، گھبراہ کی روح نہیں، بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی، سیلف کنٹرول کی روح دی ہے۔ کس وجہ سے، کس حالات کی وجہ سے؟ ایمان میں چلتے ہماری جو صلیبی پیغام نجات سے، جب صلیب کے پیغام سے نظر ہٹ بھی جاتی ہے، فوکس ہٹ بھی جاتا ہے، جس سے ایمان ڈگمگاتا ہے، ہم ایمان میں کمزور پڑتے ہیں، یعنی ڈر، گھبرا، زندگی کے برے سے برے حالات، نقراتمک سوچیں، آس پاس کا جو ماحول ہے، نیگیٹو ماحول ہے، آس پاس کی نیگیٹو آوازیں، تو سمندر میں زندہ رہنے کے لیے بیٹے کی روح دی گئی ہے جو ہمیں ڈوبنے نہیں دیتی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یشوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ زندگی یعنی بیٹے کی روح، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی اور اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے، یعنی فضل پر فضل۔ نوح کا عہد کا مکاشفہ ہے، روحانی مطلب ہے سلامتی کا عہد، شانتی کا عہد، کوننٹ آف پیس۔ اور کشتی 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی۔ ارارات کا عبرانی جو نام ہے، یہ اس کا مطلب ہے، ارارات کے پہاڑ کا جو عبرانی نام ہے، میرے باپ کا جلال اس سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یہ ارارات کے پہاڑ کا نام کا مطلب ہے، عبرانی کا ترجمہ ہے کہ میرے باپ کا جلال اس سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟
پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کرے۔ یہ ارارات کا ترجمہ ہے عبرانی کا۔ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، یعنی پورا ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ سلامتی کے عہد کو پورا ہوا۔ صلیب کی قربانی یسوع مسیح کا سر جھکا کر جان دے دینا، اور اس کشتی کا ارارات کے پہاڑ پر ٹھہرنا، اور یسوع کی صلیبی قربانی یہ ایک سمے کو درساتی ہے۔ سلامتی کا عہد، صلح کا عہد پورا ہوا۔ یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، پورا ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ تو کیا ہوا؟ سلامتی کا عہد پورا ہوا، صلح کا عہد پورا ہوا، یعنی باپ اور انسان، آسمانی باپ اور انسان، روح کے وسیلے باپ اور انسان کی یعنی آدم ذات کی صلح ہوئی صلیب کے وسیلے، آسمانی باپ کے ساتھ۔ آسمانی باپ اور انسان ایک روح ہوئے یسوع مسیح کی صلیبی قربانی کے وسیلے، صلح کا عہد پورا ہوا۔ چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سارے کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنی کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ تو جینیسس بریشت اتپتی کا 7واں دن اور یشوع مسیح کی صلیبی قربانی یہ آرام کے دن کو درساتے، پورا ہوا، تمام ہوا، یعنی خدا نے سارے کام کو پورا کر کے آرام کیا۔ 7واں دن تو 7واں دن ہے، 7ویں دن کا مکاشفہ ہے، یعنی 1000 سال، 1000 سال، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا، ایمان کی روح کے ساتھ، اور ہم جو ایمان لائے اور آرام میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور میسر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گدے گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں، اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے
पास आए हो जो हाबल के खून के निस्बत बेहतर बात कहता है। और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर किश्ती से उड़ा दिया, और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून यानी सियोन, जैतून यानी कि सियोन की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया। तब वो 7 दिन इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी, उस दिन तक कि वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रुलकुस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाहत की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम यानी शांति का शहर, शांति कहाँ है? शांति का शहर, ये सुनेगा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। तो जिसके पास यस्सु का इत्मीनान है, यस्सु का पीस है, यशुआ का शलोम है, वो शांति के शहर में है, वो शांति के शहर का रेजिडेंस है। यरूशलेम से बाहर ना आ जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर हो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इज़राइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यहीं यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है। तो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। ये नूह के वक्त। और वो पहाड़ कौन सा कहलाता है? जैतून का पहाड़ कहलाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा की रूह तुम में बसी हुई है? लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं, यानी वो नई सृष्टि का नहीं, वो नया मखलूक नहीं। नया मखलूक होने के लिए, नई सृष्टि में दाखिल होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह की रूह चाहिए। हमें मसीह की अकल चाहिए, मसीह का दिल चाहिए, मसीह के काम चाहिए। मसीह की शरीयत यह है कि एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की अकल चाहिए। ये न्यू क्रिएशन के नया मखलूक, नई सृष्टि के लिए। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींवों पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनती जाती है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। और उसी ने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब मुर्दा थे,
جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، اور تم کو گویا اوقات کے پروں پر بیٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے۔ نیا عہد جو مسیح یشوع کے لہو میں ماس میں باندھا گیا۔ روح القدس کا عہد، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ جو اپنی دھارمکتا ہے، اپنے آپ سے خدا کی نگاہ میں دھرمی ٹھہرنا۔ اپنے آپ سے خدا کی نگاہ میں دھرمی ٹھہرو گے تو خدا کے ساتھ سیدھی دشمنی ہے۔ خدا کی دھارمکتا کو گرہن کرو، خدا کی دھارمکتا کو گرہن کرو، نہ کہ اپنی دھارمکتا خدا کے سامنے لے کر جاؤ تو خدا کے ساتھ دشمنی ہے، سیدھی دشمنی۔ تو اسرائیل نے یہی کیا، وہ اپنی دھارمکتا ثابت کرتا رہا، اسی لیے وہ خدا کی نگاہ میں دھرمی نہیں ٹھہرے۔ تو خدا کی دھارمکتا ایمان سے ہے، ایمان میں ہے، ایمان کے لیے ہے، تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ ایمان سے فضل کی روح کو جلال ملتا ہے، فضل کی روح سے خدا باپ کو جلال ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب۔ کس کے خون کے سبب؟ مسیح یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے۔ تو مسیح یشوع میں کون ہے؟ مسیح یشوع میں باپ ہے، مسیح یشوع میں خدا کی 7 روحیں ہیں، مسیح یشوع میں فضل اور سچائی کا روح ہے، یعنی مسیح میں ہو کر باپ نے راست بازی کے کام کو انجام دیا۔ کون سی راست بازی؟ جو ایمان سے ہے، ایمان کے لیے ہے، کیونکہ وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے، تاکہ فضل کے طور پر ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے جدائی کی دیوار کیا تھی اپنی دھارمکتا، جسم کی دھارمکتا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت 10 حکم جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ آپ نے چمبک کبھی دیکھیں؟ چمبک جو ہے جب اس کو ایک دوسرے سے خلاف کر دیا جائے تو جب اس کو جوڑو گے نا تو وہ دور بھاگیں گے۔ شریعت اسی طرح ہے، اگر شریعت کے وسیلے خدا کے ساتھ میل ملاپ کرو گے تو 2 چمبک لیجئے گا، اس کو سمجھنا ہے تو اس کو چمبک کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیجئے گا، اپوزٹ، جتنا جوڑو گے وہ اتنا دور جائے گی۔ 10 حکم شریعت کی دھارمکتا ہی ہیں، اگر اپنی دھارمکتا لے کر جاؤ گے تو جتنا پاس جاؤ گے اتنا دور جاؤ گے۔ ایمان کی دھارمکتا یہ ہے کہ جب چمبک کو پاس لاؤ گے اور وہ چمبک ایک دوسرے کو کھینچتا ہے، تو جب کھینچتا ہے تو وہ ایک تن ہوتا ہے۔ ایمان کی دھارمکتا یہی ہے،
فضل کی دھارمکتا یہی ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ، صلح کا روح. لیکن شریعت کی دھارمکتا چمبک کو ایک دوسرے کے خلاف کر دو، جتنا جوڑو گے اتنا دور جائے گا. تو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے شریعت اور فضل، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی. صلح کی خوشخبری کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. پس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے، زندگی کی روح کی شریعت کون ہے؟ بیٹے کا روح. کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، بیٹے کی روح. اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح کو ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتی. تو وہ ہے زندگی کی روح کی شریعت. مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت، گناہ آیا آدم کے وسیلے، ٹھیک ہے، اور گناہ کے وسیلے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اس کے بعد آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے سب پر بادشاہت کی. اس کے بعد موسیٰ سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے والے تک شریعت نے اور گناہ نے مل کر بادشاہی کی. تو گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. کس نے کیا؟ زندگی کی روح کی شریعت یعنی بیٹے کی روح نے. کیونکہ جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے اور آزاد رہنے کے لیے مسیح یشوع نے ہمیں آزاد کیا. کہاں سے آزاد کروایا؟ شریعت سے، 10 حکموں کی دھارمکتا سے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طیبہ طور پر غضب کے فرزند تھے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یشوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اب سنیے، کچھ لوگوں کو جن کے اندر مسیح میں چلتے ہوئے بھی، یسوع میں چلتے ہوئے جسمانی خواہشیں کام کر رہی ہیں، وہ اسی لیے کام کر رہی ہیں کیونکہ آپ شریعت کے ادھین چل رہے ہو. یوں ہی آپ خدا کی دھارمکتا آپ میں آئے گی نا جب، تو روح کے وسیلے وہ سب سے پہلے آپ کے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرے گی. لیکن جب تک آپ شریعت کے وسیلے، 10 حکموں کے وسیلے خدا کے نزدیک دھرمی ٹھہرنا چاہو گے، تب تک وہ جو جسمانی خواہشیں ہیں آپ پر حاوی ہوتی رہیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ خدا سے ان کی دھارمکتا مانگنی ہے، نہ کہ اپنی دھارمکتا خدا کے سامنے ثابت کرنی ہے. تو وہ فضل سے مفت راست بازی دیتے ہیں مسیح یشوع میں. تو جتنے بھی خدا میں چلتے ہیں لیکن وہ اندرونی طور پر سٹرگل کر رہے ہیں اپنے بدن کے ساتھ، بدن کی سوچوں کے ساتھ، دلی خواہشوں کے ساتھ، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک دھرمی ٹھہر جائیں. خدا کے نزدیک کوئی دھرمی نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر رکھا ہوا ہے. دنیا کا کوئی بھی بشر خدا کے نزدیک دھرمی نہیں ٹھہر سکتا. ٹھیک ہے، راست بازی ایمان سے ہے، ایمان کے لیے ہے، تو اسی سے ہی فضل کی روح کو جلال ملتا ہے. تو کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یشوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کی بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے
کس کے جلال کے وسیلے؟ باپ کے جلال کے وسیلے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ پاؤں کے پاس بیٹھ کر کیا سن رہی تھی؟ اس کا کلام سن رہی تھی۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، گھبرا کر روح، خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ یسوع کا کلام سننا، ان کی دھارمکتا کو گرہن کرنا، لیکن یسوع کی خدمت کرنا، خدمت کرنا کی خدمت سے وہ پھر وہی کہ اپنی دھارمکتا ثابت کرنا خدا کے آگے۔ لیکن مریم نے کیا کیا؟ یسوع کے پاس بیٹھ گئی، اور یسوع نے کیا کیا؟ یسوع کا کلام سننے لگے، یعنی ان کی دھارمکتا گرہن کرنے بیٹھ گئی۔ بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، مارتھا کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں؟ کہنے کا مطلب ہے کہ یسوع کا کلام زیادہ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع کا کلام جتنا سنو گے تو آپ ان کی دھارمکتا سے بھرتے جاؤ گے۔ کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ تو یسوع نے کب کہا کہ میں خدمت کروانے آیا ہوں؟ یسوع نے کہا میں تو خدمت کرنے آیا ہوں۔ یسوع نے مارتھا کو کب کہا کہ تم میری خدمت کر؟ یسوع نے کہا میں خدمت کروانے نہیں، خدمت کرنے آیا ہوں۔ تو یسوع خدمت کر رہا ہے کس کی؟ مریم کی۔ مریم کیا دے رہا ہے؟ اپنی دھارمکتا دے رہا ہے۔ یسوع میں کون ہے؟ باپ ہے۔ یسوع نے کہا باپ مجھ میں ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو مریم کس کی دھارمکتا لے رہی ہے؟ کس کی دھارمکتا گرہن کر رہی ہے؟ باپ کی دھارمکتا۔ لیکن مارتھا کیا کر رہی ہے؟ خدمت کر رہی ہے، جبکہ یسوع نے کہا کہ میں خدمت کروانے نہیں، خدمت کرنے ہوں۔ تو خدمت کیا کرنا ہے؟ کہ اپنی دھارمکتا ثابت کرنا، کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اسے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے، اچھا حصہ چن لیا ہے، کیونکہ چوائس کرنا ہمارے بس میں ہے۔ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا، جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ اپنی دھارمکتا مت ثابت کرو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو میری باتوں کو سن کر ان پر چلتا ہے وہ اس بدھیمان منوشیہ کے سمان ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، غور سے دیکھو پلیز۔ آپ نے مریم کی طرح اچھا حصہ چن لیا ہے، یعنی یسوع کا کلام سننا، بیٹھ کر یسوع کا کلام سنیے، یعنی دھارمکتا کو گرہن کیجیے۔ یہاں پھر مارتھا کی طرح فکر میں لگے ہیں کہ کس طرح خدا خوش ہوگا، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، کس طرح خدا مجھ سے خوش ہوگا۔ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان کس پر کرنا ہے؟ یسوع پر۔ یسوع نے کہا، ایک انسان یسوع کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں، خدمت کے لیے کیا کروں؟ بولتا ہے، یسوع نے کہا صرف اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لاؤ، بس یہی کرو۔ جب یسوع نے کہا کہ مشقت کرنا میرا کام ہے، آرام لینا آپ کا کام ہے، مشقت میں نے کرنی ہے، آرام آپ نے لینا ہے،
बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा खिदमत करना चाहते हैं, करवाना नहीं चाहते। खुदा को अपनी खिदमत करने दो और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर तभी होगे जब उसको खिदमत करने दोगे। हमारे आसपास हमारी ज़िंदगी में कितनी ही चीज़ें हैं, हालात हैं, अगर हमारा ईमान तो है मगर ध्यान नहीं, हम अपने ईमान के प्रति सुचेत नहीं, तो आसानी से कोई भी हमें उलझा सकता है। ज़िंदगी में, दुनिया में रहते कितनी ही चीज़ें रोज़ ज़िंदगी में परेशानी का कारण बनती हैं, हालात हमारे खिलाफ होते हैं। अगर हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कलाम के प्रति, तो दुनिया में बहुत कुछ है ध्यान भटकाने को। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे फोकस को चुराने के लिए हज़ारों आवाज़ें हैं, लालच और परेशानियां हमारा पीछा कर रही हैं। इसलिए ये सवाल उठता है, क्या हम मसीह की तालीम पर उतनी ही मजबूती से टिके हुए हैं? क्या हम आत्मिक फोकस के साथ चल रहे हैं या पतरस की तरह डूब रहे हैं? जब हवा देखी तो डर गया। मसीह यीशु का आत्मिक उद्देश्य इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सारी चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और कायम भी हैं, टिकी भी हुई हैं। और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर था। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कुर्बानी बनना। वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान है, और केवल हमारे ही लिए नहीं वरन सारे संसार के पापों के लिए भी। परमेश्वर की बादशाही का प्रचार करना मुझे और अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। यीशु कोई सिर्फ चमत्कार दिखाने नहीं आए। उनका जो मिशन था परमेश्वर की सच्चाई और बादशाही को लोगों पर रोशन करना और सुलह करवाना, एक गुनाहगार शख्स की सुलह करवाना परमेश्वर से, खुदा से। तो उनका सिखाना कि असली जीवन आत्मिक होता है, संसारिक नहीं। मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन में नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन मिले। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के सालाए मकबूल की मनादी करूं। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा होगी। रूल कुछ के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। शैतान ने मसीह यीशु के आत्मिक फोकस को
ہٹانے کی کوشش کی۔ جب یسوع 40 دن اور 40 رات اپواس کر کے جنگل میں تھے تو شیطان نے اگر انہیں 3 بار آزمایا، ٹیمپٹ کیا، یہ تینوں آزمائشیں مسیح کے آتمک ادیشیہ، ایمان، فوکس سے ان کا دھیان ہٹانے کی چالیں تھی۔ آتمک فوکس۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو۔ جب کوئی بادشاہت کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یعنی ایک کہاوت ہے نا، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا ہے، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس غرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، کیا چیز پکڑی خدا وند کی؟ اس نے جسمانی بھوک پکڑی۔ اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اگر خدا جسم کے موافق چلتے، کیونکہ جسمانی نیت موت ہے، جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اگر اس نے جسمانی نیت میں کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں، مگر خدا نے کس طرح جواب دیا؟ روح القدس سے، روحانی نیت سے، کیونکہ روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ جو روحانی وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، روحانی نیت میں روح القدس کی قوت سے، طاقت سے، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا۔ کون لے کے گیا؟ ابلیس۔ کہاں؟ مقدس شہر میں۔ ابلیس لے کے گیا مقدس شہر میں، اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائی نیچے گرا دے، پھر جسمانی نیت، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جسمانی، جسم روح کے خلاف اور روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور یہ ایک دونوں کے کیا ہیں؟ مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے وہ نہ کرو۔ تو جسمانی نیت کیا چاہتی ہے؟ کہ جو روح القدس کے وسیلے خدا کا کام ہے وہ پورا نہ ہو۔ یسوع نے اس سے کیا کہا؟ روحانی نیت سے، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، جسمانی نیت، اے موت، جسمانی نیت موت، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل یعنی فضل سے بھرپور، فضل سے معمور اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کو جیتو۔ نفس یعنی اپنی جسمانی نیت کو جیتو۔ کس کے وسیلے سے؟ روح القدس کے وسیلے سے، روحانی نیت سے۔
रूह से अपने बदन के कामों को, अपने नफ्स को नेस्तो नाबूद करो। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि मुझे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाऊं। ये यीशु का आत्मिक फोकस की बात कर रहे हैं हम, यीशु के आत्मिक फोकस की, आत्मिक दौड़ की, आत्मिक निशाने की। और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद खुदा, ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं होने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। हर जिस्मानी नियत रूहुल कुद्स में जब आप चलते हो, स्पिरिट ऑफ गॉड में आप चलते हो, तो कलाम मुकद्दस, कलाम हक की हिदायत से चलते हो। हर जिस्मानी नियत शैतान से है। हर शख्स, हर शारीरिक जिस्मानी शख्स शैतान से है, जो आपके फोकस को हटाता है। मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। कि जो कोई अपनी जान बचानी चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे वास्ते अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ मांगूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर ये दुआ मांगी, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। क्योंकि उनकी जान निहायत गमगीन हुई तो कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो हम जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और कहा, ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीही उसे रद्द करे और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। कि मसीह किताब मुकद्दस के बामुजिब हमारे गुनाहों के लिए मोया और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के बामुजिब जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सारे रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश में दिखाई दिया। ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहों के हाथ में हवाले किया जाए और सलीब दिया जाए और तीसरे दिन जी उठे। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के शहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला पर से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए।
लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है। वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानंद होता है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सारी बातों में बेकयाम और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है ये कि कलाम तेरे नज़दीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनांचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। औकाब की राह हवा में कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्ज़ी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कावी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना यीशु मसीह की। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो बातें तुम देखते हो देखे मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाहत का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया। ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खा जाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है ज़मीन यानी दिल, सुनने से, ईमान सुनने से पैदा, सुनना मसीह के कलाम से। जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी जान की फ़िक्र ना करो कि हम क्या कहेंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं पर
غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ پر جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی کیوں فکر کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہنتا ہے، تو اے کم اتقادو، تم کو کیوں نہ پہنا دے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پائیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں اور تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہت کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے، نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہت دے۔ اور دنیا کا فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، کہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہ رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں میں صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیزا فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلے۔ عقاب کی راہ ہوا میں، پس جب ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نمکتونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ پس خدا کے قاوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے،
کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلنا اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ اسی پرکار تمہارا اجالا لوگوں کے سامنے چمکے کہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے سورگیہ پتا کی مہما کرے۔ سیشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔